الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ماہ رجب کا ایک بہت ہی خاص عمل، ایک بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ رجب میں دعائیں قبول فرماتا ہے اور تمام حاجتیں پوری کر لیتا ہے۔ ماہ رجب جو کہ بہت ہی بابرکت ترین مہینہ ہے، اور رجب المرجب کے مہینے میں ایک دن ایسا ہے کہ جس دن ہر حاجت قبول کر لی جاتی ہے۔ اس دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا تحفہ دیا گیا، اور 27 رجب المرجب آپ نے اپنی سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار فرمایا، اور 5 نمازوں کا تحفہ بھی اسی رات کو عطا کیا گیا۔ تو یہ بہترین رات آنے والی ہے، اور اس رات سے فوائد حاصل کرنے کے لیے آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ایک ایسا عمل لایا ہے کہ اگر ماٹھرا ہے تو آپ نے ابھی سے یہ عمل کرنا شروع کر دینا ہے۔ اگر آپ ماہ رجب کی 27ویں شب آنے تک یہ عمل لگاتار کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر میں رزق کا خزانہ آپ کو دے دے گا، اور رزق کے پہاڑ کھڑے کر دے گا۔ آپ کے پاس اتنا رزق ہوگا، اتنی دولت ہوگی، آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ تو ماہ رجب کی سعادتیں حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے جو قیمتی رائے ہے وہ ضرور ہمیں کمنٹ میں بتائیں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور بتائیے گا۔ تو ماہ رجب المرجب کے بارے میں، ماہ رجب المرجب بہت ہی بابرکت ترین مہینہ ہے، اور یہ حرمت والے ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کی عظمت و شان قرآن و حدیث میں بیان کی گئی۔ صحابی ابن صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو خصوصیت عطا فرمائی، اور اس کی حرمت کو عظمت بخشی ہے، اور ان میں گناہ کو بڑا گناہ قرار دیا۔ اور ماہ رجب کو آخر ماہ رجب کیوں کہا جاتا ہے؟ تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا گیا کہ ماہ رجب کا نام رجب کیوں رکھا گیا؟ ارشاد فرمایا، کیونکہ اس میں شعبان و رمضان کے لیے خیر کثیر یعنی بہت زیادہ بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ ماہ رجب جس قدر فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، تو رجب کے مہینے کو، اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے، اور عبادت کرنے والے پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہو جاتا ہے، کیونکہ رجب کا مہینہ خیر و بھلائی کی چابی ہے۔ ماہ رجب المرجب سے پہلے ایک نیک عالم دین بیمار ہو گئے تو فرمانے لگے، میں نے اللہ پاک سے دعا کی ہے کہ میری وفات ماہ رجب المرجب تک مؤخر فرما دے، کیونکہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ ماہ رجب میں اللہ پاک بندوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے انہیں رجب المرجب کا مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور اسی مہینے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، ہمیں رجب و شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان سے ملا۔ اس حدیث پاک میں حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، یعنی رجب میں ہماری عبادتوں میں برکت دے، اور شعبان میں خشوع و خضوع دے، اور رمضان کا پانا اس میں روزے اور قیام نصیب کر دے۔ تو رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، تو جب تک آپ بیج نہیں بوئیں گے تو شعبان میں کس چیز کو پانی دیں گے، اور جب پانی نہیں دیں گے تو رمضان میں کون سی فصل کاٹیں گے؟ لہٰذا رجب میں نوافل میں خوب کوشش کیجئے۔ جیسے ہی آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد لازمی کم از کم 2 نوافل ضرور پڑھا کریں۔ کبھی صلاۃ الحاجت کے 2 نوافل پڑھ لیا کریں، تو کبھی 2 نوافل صلاۃ التوبہ کے پڑھ لیا کریں۔ تو ضرور آپ 2 نوافل پڑھ لیا کریں، یا آپ کی اگر کوئی نماز قضا ہو گئی ہے تو وہ پڑھ لیا کریں۔
بہت زیادہ برکتیں ملتی ہیں ماہ رجب میں، عبادات کا بہت زیادہ اجر ملتا ہے، بہت فضیلتیں ہیں۔ کثرت کے ساتھ استغفار کریں، کیونکہ ماہ رجب تو توبہ و استغفار کا مہینہ ہے۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ اپنے بستر پر جائیں، سونے لگیں، تو آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ صرف ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ پر رزق کی برسات کر دے گا، آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ آپ رات کو یہ تسبیح پڑھ کے سوئیں گے، صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق کا انتظام کر دے گا۔ تو جن کو ابھی تک یقین نہیں، وہ ایک دفعہ اس وظیفے کو آزما کر دیکھ لیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا آزمایا ہوا بیکار نہیں جائے گا۔ آپ اگر بے روزگار ہیں تو اللہ پاک آپ کو روزگار عطا فرما دے گا، روزگار کے ذریعے آپ کو رزق عطا فرما دے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے ہی آپ رات کو بستر پر جائیں، سونے لگیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ایک تسبیح درود پاک کی کوشش کریں کہ پڑھ لیجئے۔ ایک تسبیح یعنی 100 دانے درود پاک کے پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تسبیح آپ نے کلمہ طیبہ یعنی پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ آپ نے پہلا کلمہ، اس کی ایک تسبیح یعنی 100 دانے پڑھ کر آپ نے کیا کرنا ہے کہ داہنی کروٹ پر سو جانا ہے۔ اور آپ انشاءاللہ العزیز دیکھیے گا، جب آپ صبح اٹھیں گے سورج نکلنے سے پہلے ہی اللہ کی ذات آپ پر کرم نوازیاں فرمانا شروع کر دے گی اور آپ پر بے بہار رزق کی برسات کرے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے 27 رجب تک کرنا ہے، روزانہ رات سونے سے پہلے ایک تسبیح پہلے کلمے کی پڑھ لیجیے۔ آسان سا عمل ہے، تو آپ کے 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے اور ایک تسبیح آپ کی کلمہ طیبہ کی مکمل ہو جائے گی، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ اللہ کی ذات آپ پر کس قدر مہربان ہوگی اور آپ پر کس قدر اپنی رحمتوں کی برسات کر دے گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ، جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، ان کا نام ہم نے دعا میں شامل کیا ہے، اور جنہوں نے ابھی تک دعا میں اپنا نام شامل نہیں کروایا ہے تو فوری طور پر اپنا نام شامل کروائیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا نام دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اسی طرح سے ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ جو بہن بھائی ابھی تک ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور نہیں آئے ہیں، ان تک ہمارے چینل کو شیئر کیجئے، اور جو آ چکے ہیں فوری طور پر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو مفید ویڈیوز ملیں گی۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔ آ چکے ہیں فوری طور پر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کو مفید ویڈیوز ملیں گی۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔